تاریخ نا ایسی قوموں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے ایک عبرت کا نشان بن گئیں، اور انہی میں سے ایک بہت ہی مشہور قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ ایک ایسی جماعت جس کی کہانی آج بھی ایک بہت بڑی وارننگ، ایک سنگین انتباہ کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کسی قوم کی دولت، اس کی بے پناہ خوشحالی، اسے تباہی سے کیوں نہیں بچا سکی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کے بالکل مرکز میں ہے۔ تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اتنی خوشحالی کے باوجود ایک پوری کی پوری تہذیب تباہی کے دہانے پر کیسے پہنچ گئی۔ اچھا، ہر کہانی کا ایک پس منظر ہوتا ہے نا؟ تو قوم لوط کی کہانی بھی ایک ایسی سرزمین سے شروع ہوتی ہے جو قدرتی حسن اور دولت سے اب سمجھیں کہ مالا مال تھی۔ یہ علاقہ اصل میں 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا، اور ان کا جو مرکزی شہر تھا وہ تھا سدوم۔ یہ زمین اتنی زرخیز تھی، اتنی سرسبز تھی کہ باغات اور لہلہاتے کھیت یہاں کے باشندوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ پیداوار دیتے تھے۔ مطلب یہ وادی قدرت کی فیاضی کا ایک جیتا جاگتا شاہکار تھا۔ لیکن اس ساری خوشحالی کے ساتھ ساتھ نا ایک سماجی بیماری نے جڑ پکڑنا شروع کر گیا۔ یہاں کے لوگ اپنی دولت کسی کے ساتھ بانٹنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں، اور بس اسی ایک خواہش نے انہیں ایک بہت ہی خوفناک راستے پر ڈال دیا۔ اور دیکھیں، جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے تو شیطان کے لیے راستہ بالکل کھل جاتا ہے، اور یہیں سے انسانیت میں ایک ایسے گناہ کا آغاز ہوا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابلیس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے ایک پورا منصوبہ بنایا۔ 4 قدموں کا فریب تھا۔ پہلے قدم میں وہ ایک بزرگ کے روپ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں باہر والوں کو بھگانے کا ایک طریقہ بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے وعدہ کیا کہ اگلے دن آ کر عملی طور پر دکھائے گا۔ تیسرے قدم میں وہی شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے بھیس میں واپس آیا، اور چوتھے اور آخری قدم میں اس نے مردوں کو دوسرے مردوں کے ساتھ جنسی عمل میں ملوث ہونا سکھا دیا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی پہلے سے موجود گناہ نہیں تھا۔ یہ بدبخت قوم اس ناپاک کام کی موجد تھی۔ انہوں نے اسے ایجاد کیا تھا۔ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک ایسا گناہ گھڑا جس کا تصور بھی اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو ایسے وقت میں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اسی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ ان کا مشن تھا کہ ان لوگوں کو واپس نیکی کی طرف، صحیح راستے کی طرف بلائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت نرمی اور محبت سے سمجھایا، لیکن ان کی ہر نصیحت کا جواب طنز، دھمکیوں اور مذاق سے دیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف ان کی بات ماننے سے انکار کیا، بلکہ الٹا انہیں چیلنج کر دیا کہ وہ جس عذاب سے ڈراتے ہیں اسے لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جب ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور قوم نے ڈھٹائی سے عذاب کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی کے عالم میں اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اور یہ ان کی طرف سے ایک آخری پکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ ایک ایسی رات جب آسمان سے فرشتے انسانی شکل میں زمین پر اترے۔ یہ فرشتے، جن میں حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل شامل تھے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، پھر وہ سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر سخت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی گندی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے جیسے تیسے مہمانوں کو چھپا کر گھر تو پہنچا دیا، لیکن ان کی اپنی بیوی نے، اسی نے یہ راز فاش کر دیا۔ بس یہ خبر سننا تھی کہ شہر کے لوگ جنون کی حالت میں دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ وہ بے شرمی سے ان خوبصورت نوجوان مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس لمحے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی عزت اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لیے ایک آخری مایوس کن کوشش کی۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا، شاید اس امید پر کہ ان میں سے کسی ایک شخص میں بھی کوئی شرافت باقی ہوگی، لیکن ان کا جواب تھا، ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور جب تمام حدیں پار ہو گئیں تو آسمانی عذاب کا وقت آ گیا تھا۔ یہ اس کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں قدرت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔
جب وہ جنونی ہجوم دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، تب ان مہمانوں نے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور پھر انہیں حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سوائے اپنی بیوی کے فوراً شہر چھوڑ دیں۔ عذاب کی شروعات ایک معجزے سے ہوئی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر میں داخل ہونے لگے، حضرت جبرائیل نے صرف ایک اشارہ کیا اور وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ ان کے چہرے بالکل سپاٹ ہو گئے اور وہ حیرت میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، چیختے ہوئے کہ لوط کے گھر میں تو بڑے جادوگر ہیں۔ اور پھر اصل عذاب نازل ہوا۔ ذرا تصور کریں، پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے صرف ایک اشارے سے ان تمام شہروں کو جڑ سے اکھاڑ لیا، پھر انہیں آسمان کی بلندیوں تک اٹھایا گیا، اتنا اونچا، اور پھر پوری کی پوری وادی کو الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ اور یہ کافی نہیں تھا، آخر میں ان کھنڈرات پر پکی ہوئی مٹی کے سخت نشان زدہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کی قسمت میں ہلاک ہونا لکھا تھا۔ اس تباہی کا پیمانہ اتنا بڑا تھا کہ وہ سرسبز و شاداب وادی تقریباً 420 میٹر زمین کے اندر دھس گئی، اور آج وہ جگہ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس قوم کا ایک فرد بھی زندہ نہ بچا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس واقعے کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور حیرت انگیز طور پر آج بھی اس کے ثبوت موجود ہیں۔ حال ہی میں سائنسدانوں اور ماہرین آثار قدیمہ نے اردن میں ایک مقام تل الحمام پر تحقیق کی ہے، جسے بہت سے لوگ قدیم شہر سودوم مانتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک ایسی تباہی کے ثبوت ملے ہیں جو حیرت انگیز طور پر مذہبی روایات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اور یہاں نا ایک بہت ہی حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے، جو مذہبی روایت ہے اور جو آج کی سائنسی تھیری ہے، وہ ایک دوسرے سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ دیکھیں، مذہبی کتابوں میں کیا ذکر ہے؟ آگ اور پتھروں کی بارش کا، ٹھیک؟ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 3500 سال پہلے اسی علاقے میں ایک بہت بڑا شہاب ثاقب یعنی میٹیور فضا میں ہی پھٹ گیا، اور اس دھماکے کی طاقت اتنی تھی کہ ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے بھی کئی 100 گنا زیادہ۔ اس ایک لمحے میں درجہ حرارت 2000 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر چلا گیا، اور پورا کا پورا شہر آپ سمجھیں بھاپ بن کر اڑ گیا۔ قرآن کی یہ آیت اس خیال کو مزید تقویت دیتی ہے کہ ایسے واقعات محض کہانیاں نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی متن کے ذریعے ہو یا سائنسی دریافتوں کے ذریعے۔ یہ نشانیاں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال پھر سے ابھرتا ہے کہ خوشحالی، ٹیکنالوجی اور علم کے اس دور میں ان قدیم نشانیوں سے کیا کوئی سبق سیکھا جا رہا ہے؟ گزشتہ قوموں کی ان نشانیوں میں آج ہم سب کے لیے کیا سبق ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔